اچھا علی بھائی ایک سیدھا سا جواب دینا آپ نے بات کا, کوئی لمبی چوڑی سوال نہیں ہے. ہمیں بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں ہم. آپ یہ بتائیں کہ آپ مجتہد ہیں یا نہیں ہیں؟ شاہ جی تسی میرے وکیل کیوں بنے ہوئے ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. نہیں آج تو آپ عدالت میں ہیں نا, پھر عوام کی عدالت میں. ٹھیک ہے عوام کی عدالت میں آپ مجتہد ہیں یا نہیں؟ ادھر لگا رہے ہیں, آپ کی بات بہت زیادہ اونچی ہو رہی ہے. اوپر والے پورشن میں اوپر لگائیں ادھر. لیکن آپ جو بات چیت کر رہے ہیں یہ سارا اجتہاد ہے. جی ہاں دیکھیں, اگر میں نے کوئی تنظیم کھڑا کی ہے, کوئی فرقہ کھڑا کیا ہے, میں کوئی چندہ باکس آپ کے حوالے کر رہا ہوں, یا آپ کو چندے کی کوئی میں لسٹ دے رہا ہوں کہ آپ میرے نام کے اوپر یہ چیزیں اکٹھی کریں, پھر تو آپ ضرور کریں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فالو کریں؟ ہم تو مسلمانوں کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. میری 2 نمازیں جو ہیں بریلویوں کی مسجد میں, دیوبندیوں کی مسجد میں ہوتی ہیں جو میرے گھر کے قریب ہے, اور 3 نمازیں میری اہل حدیث کی مسجد میں ہوتی ہیں, کبھی بریلویوں کی مسجد میں بھی ہو جاتی ہے. تو مختلف, میں شیعہ کی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں کبھی کبھار مجھے موقع ملے. تو میں تو سارے مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو مجھے کس چیز کا میرے پر غصہ نکالا جا رہا ہے کہ جی آپ مجتہد ہیں, یہ ہیں وہ ہیں؟ ہم بھائی ادنا سے ایک دین کے خادم ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ سوئی ہوئی عوام ہے جو اپنے علماء کی تحقیقات سے ہی ناواقف ہے, اپنے علماء کی تحقیق وہ پڑھ لیں. یعنی احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کو پڑھ لیں اور وہ دیکھے کیا یہ وہی توحید ہے جو احمد بریلوی صاحب کے ترجمے میں لکھی ہوئی ہے کہ جو بریلویوں کے اندر رائج ہے, یا سید فرمان علی شاہ صاحب نے جو ترجمہ لکھا ہے اہل تشیع کا, اس میں توحید وہی ہے جو وہ پریزنٹ کر رہے ہیں ایز اے مکتبہ فکر. تو ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے ہم مجتہد ہیں. ہم تو دین کے, میں وہ غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ ہم طالب علم ہیں, دین کے طالب علم ہیں. ماں کی گود سے لے کے قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے. تو ہم تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ علماء کو ہی پڑھیں, علماء کی تحقیقات کو پڑھیں. میں نے کبھی آج تک کسی کو اپنا قرآن کا ترجمہ دیا ہے بخاری مسلم کا جی یہ میرا ترجمہ ہے؟ ہم تو ہمیشہ ریفر کرتے ہیں کہ علماء کی تحقیقات سے فائدہ اٹھائیں اور فیصلہ کریں کون حق پہ. نہیں, میں گزارش جو کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ اجتہادی امور ہے نا, یعنی اجتہادی امور ہے نا جن میں آپ اپنی رائے دیتے ہیں نا. ابھی آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اس میں نہیں کرتے, نعمان علی خان ہے چلو اچھا کرتے ہیں نہیں کرتے, یا فلاں علماء نہیں کرتے تو اچھی بات ہے نہیں کرتے, لیکن آپ تو کرتے ہیں ہر مسئلے میں, آپ یعنی بولتے ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ احمد یار نعیمی صاحب کا نے اپنی کتاب میں لکھا, آپ نے تو یاد کی ہوئی تھی, آپ جی میری بغل میں ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں جی ایک صاحب تھے انہوں نے جناب اسی طرح دعوے کیے. میں نے جب ان سے پوچھا جی مجھے ناسخ و منسوخ بتائیں قرآن میں کدھر کدھر ہے, آپ بتا سکتے ہیں یا حدیث میں ناسخ و منسوخ کا علم آپ کے پاس ہے؟ نہیں تو اس سے اینڈ رزلٹ کیا نکالنا چاہتے ہیں کہ امام حنیفہ کے مقلد ہو جائیں؟ نہیں مطلب وہ یہ کہتے ہیں نا, کوکم نورانی صاحب سے وہ بول ٹی وی پر سوال ہوا, انہوں نے کہا جی آپ جاہل ہیں, انہوں نے کہا جی میں عالم, لیکن اس درجے کا میں عالم اپنے آپ کو نہیں مانتا, میں تقلید کرتا ہوں. تو آپ تقلید تو نہیں کرتے, آپ تو یہ دعوے اجتہاد کرتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس یہ علوم اگر ٹیسٹ کیے جائیں جی ہاں جی میں بتا دوں, میں الحمدللہ میرے پاس کئی علوم ایسے ہیں کہ جن کی آپ تقلید کر رہے ہیں وہ علوم ان کے پاس بھی نہیں تھے. کئی علوم ایسے بھی ہیں میرے پاس الحمدللہ. قرآن حکیم کی جو آیات سائنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ الحمدللہ ہمیں سائنس جو ہے وہ امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام حنیفہ سے زیادہ ہی آتی ہے الحمدللہ. یہ دعوے نہ آپ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کریں, کوکب نورانی صاحب ہوں یا تقی عثمانی صاحب ہوں, تو یہ جو تقلید جن مسئلوں میں کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کی, ان سے پوچھیں وہ تو مسئلے آج ابسلیٹ ہو چکے ہیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے ویڈیو کیمرے کا مسئلہ. یہ بتائیں امام حنیفہ نے کہاں لکھا ہے میں تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دکھائیں شاہ جی, آپ دکھا دیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے انتقال خون کا مسئلہ, مجھے امام مالک کی کسی کتاب سے دکھائیں. آج کے دور کا مسئلہ ہے گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ, قطبین پہ نماز کا مسئلہ, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ. یہ مسئلے اگر اماموں سے دکھائیں تو میں مقلد ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ میرے دور کے انسان نہیں ہے نا, میرے جو مسائل ہیں اس وقت وہ ان کا سلوشن ان کے پاس نہیں ہے. وہ سلوشن کون دے رہے ہیں آج کے علماء دے رہے ہیں نا. تو ان کو چاہیے پھر یہ امام حنیفہ کی بجائے آج کے علماء کا اپنے آپ کو مقلد ڈکلیئر کریں نا. یہ امام حنیفہ کا مقلد کیوں کہہ رہے ہیں؟ مسئلے تو ان کے مان رہے ہیں, مسئلے تو ان لوگوں نے لکھے ہیں. تو پھر یہ کہیں گے نہیں جی اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپس میں بھی اختلافات. ان سے پوچھیں کہ آپ امام حنیفہ سے بڑے عالم ہیں جو آپ نے ان کا وہ مفقود الشعور والا فتویٰ بدل کے 90 سال والا 4 سال کر دیا ہے. تقی عثمانی صاحب امام حنیفہ سے بڑے عالم دین ہیں جو انہوں نے فتویٰ بدل لیا. نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے امام مالک کا لیا نا, ہمیں کو اپنا اجتہاد تو نہیں کیا. نہیں, لیکن تقلید تو ختم ہو گئی نا آپ کی. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جس مسئلے میں امام مالک کا فتویٰ ٹھیک ہے ہم لیتے ہیں. اچھا ہاں بالکل. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا ایسا عقیدہ اڈاپٹ کیا ہے یا ایسا کون سا فقہ کا مسئلہ اڈاپٹ کیا ہے جو اہل سنت کے مین اسٹریم کے علماء کا نہیں رہا. جب یہ خود بدلتے رہتے ہیں اپنے فتوے, تو اگر ہم بھی دلائل کی روشنی میں لیتے ہیں, اگر میرے نزدیک یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو یہ میرے عقیدے کا تو اکیلے کا تو عقیدہ نہیں تھا. تو امام شافعی کا بھی یہ موقف ہے, امام بخاری کا بھی یہ موقف ہے. اور یہ موقف میں نے ان کی وجہ سے نہیں مانا, میں نے ابو داؤد کی اس حدیث کی وجہ سے مانا ہے کہ جو ایک صحابی کو پیرے پہ کھڑا کیا تھا, ان کو تیر لگتے رہے, خون نکلتا رہا, انہوں نے نماز اپنی مکمل کی.
اور یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بعض تھوڑی دیر کے لیے شافی ہو جاتے ہیں ساتھ حنفی ہو جاتے ہیں. بھئی ہم ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں. یہ ہمیں امام شافی نے تو مسئلہ نہیں بتایا, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا. اس طرح بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافی کا موقف یہ غلط ہے, امام حنیفہ کا صحیح ہے. تو نہ امام حنیفہ کروں لے کے آئے مسئلہ تھے, نہ امام شافی کروں لے کے آئے. ہمارے پاس حدیث موجود ہے صحیح بخاری کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوتی تھی, اجرے جو ہے وہ تنگ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے, میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, آپ نماز پڑھتے تھے, اس دوران آپ اپنی بیوی کو ٹچ کر رہے تھے, آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. تو ہم تو اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ ان کا مسئلہ حدیث کے مطابق ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اماموں نے کون سا ایسا مسئلہ آج کے دور کا بتا دیا ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے, بلکہ ہم درجنوں ایسے مسئلے بتائیں گے جو ہم آپ کو بتائیں گے اور وہ ان بزرگوں نے نہیں بتائے ہوں گے, تو پھر آپ ہمارے مقلد ہو جائیں گے. اجتہاد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عقائد کے اوپر ہم الحمدللہ دلائل, اور عقائد پہ جو خود کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں, کہتے ہیں نا بالکل. اچھا تو ان سے پوچھیں کہ عقائد میں امام حنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ کیا امام حنیفہ بد عقیدہ تھے؟ نعوذ باللہ. اور ہے تھے, ان کے نزدیک تھے, ان کے عقائد ان سے نہیں ملتے تھے, اسی لیے کہتے ہیں ہم مقلد نہیں ہیں. بھائی جس کے عقیدوں کے آپ مقلد نہیں ہیں اس کی فقہ کیوں لے کے چل رہے ہیں؟ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کے نزدیک تو آپ کی اس کی فقہ کیا لے کے چل رہے ہیں؟ تو یا پھر آپ نے جو عقیدے جو لکھے ہیں اس کے اندر جال حق کے اندر مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے, یا جو وہ ہے کتاب ان کی اختلاف امت اور صراط مستقیم میں یوسف لدھیانوی صاحب نے جو دیوبند کے عقائد لکھے ہیں, یہ ذرا امام حنیفہ سے ثابت کریں کہ امام حنیفہ قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل تھے. المہند المفند میں جو شیخ خلیل سہارنپوری نے لکھا ہے, تو دکھائیں یہ عقائد ان سے, یہی ثابت نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں ہم تو عقائد میں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن الاشعری کے پیروکار ہیں. یہ المہند کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے, ان کے ہم عقائد میں ان کے پیروکار ہیں اور فروع میں ان کے ہیں. ہاں ٹھیک. تو ان کو تو خود ہی نہیں کلیئر ہو رہا ہے کہ اسی کس ٹائم اسی الحمدللہ عقائد اور فروع دو امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیروکار ہیں.